السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وذریاتہ وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سلسلہ چل رہا ہے امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق۔ آج کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی شریعت مطہرہ کے اندر بدعتوں کا ایجاد نہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم ترین حق ہے۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت اور عزیز بچوں اور بچیوں، اس وقت اگر ہم دیکھیں اور محسوس کریں تو مسلمانوں کے اندر یا کچھ مسلمانوں کے اندر کفار یہود و نصارہ کی مشابہت اور چال اختیار کرتے ہوئے کچھ ایسی چیزوں کو ایجاد کر لیا گیا ہے، گڑھ لیا گیا ہے، جن چیزوں کا ثبوت پہلے زمانوں میں نہیں تھا، جس کے اندر کفار کی، مشرکین کی، اعدائے اسلام یہود و نصارہ کی مشابہت اور ان کی روش کو اختیار کرنا ہے۔ انہی ساری خرافات میں سے ایک چیز ہے عید میلاد النبی منانا۔ اہل علم، صحیح عقیدے اور منہج کے لوگ دلائل کی روشنی میں اور قابل اعتماد دلیلوں، برہانوں کی روشنی میں یہ بات جانتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی منانا، اسے قائم کرنا، چاہے جس انداز کی ہو یا چاہے جس واہی اور تواہی لولی لنگڑی دلیل کی بنیاد پر ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی پاک شریعت دین حنیف میں بدعت ایجاد کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حق ہے کہ آپ پر دین کامل جو اتارا گیا اس کے اندر کوئی بدعت نہ ایجاد کی جائے بلکہ بدعتوں کی تردید کی جائے۔ آج آپ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت سارے جاہل مسلمان یا جہالت کرنے والے علماء جو خود گمراہ ہیں اور مسلمانوں کے اندر گمراہی پھیلا رہے ہیں، ہر سال ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جشن عید میلاد النبی کے نام پر، عید میلاد النبی کے نام پر ایک ایسی بدعت اور خرافات کرتے ہیں جن کے اندر انگنت منکرات کے ساتھ ساتھ ان کے عقائد میں شرک پایا جاتا ہے اور ان کے اعمال میں بدعتیں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ
جشن عید میلاد النبی منانے والے مختلف انداز کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ مسجدوں کے اندر مناتے ہیں اور کچھ لوگ گھروں کے اندر مناتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسی بدعتوں کے ارتکاب کے لیے مخصوص جگہ جو بنائے گئے ہیں اس میں ایجاد کرتے ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے ان پڑھ یا متعصب لوگ شریک ہوتے ہیں، اور عید میلاد النبی کے ذریعہ وہ لوگ اپنی مشابہت نصارہ سے اختیار کرتے ہیں، جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی یوم پیدائش کا بہانہ بنا کر مختلف بدعتیں اور خرافات اور بدعقیدیاں کرتے ہیں۔ یقیناً بلا کسی شک اور شبہ کے ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر کے بھیجا، جو علم نافع نفع بخش علم ہے جس کے اندر، اور جس کے اندر نیک اعمال کی ترغیب اور تعلیم ہے۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب امت محمدیہ کے لیے دین کو کامل اور اکمل طور پر اتار نہیں دیا اور کامل دین اتار کر آپ کی نعمت تمام اور مکمل نہیں کر دی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے موت کے ذریعہ نہیں اٹھایا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر بیان فرمایا ہے، جسے ہر عالم، ہر مولوی ملا جانتا ہے، اور نہیں جانتا ہے تو اسے پھر سے غور سے پڑھ لینا چاہیے۔ اور یہ ایسی آیت کریمہ کتاب مقدس قرآن مجید کے اندر اتارا جو ہمیشہ باقی رہے گی، اور آنے والے لوگوں کے لیے دین کے مکمل ہو جانے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو جانے پر گواہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میدان عرفہ میں 9 محرم کو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو اتارا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے بطور دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ یقیناً دین مکمل ہو چکا ہے، اور دین کو مکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ چنانچہ کوئی شخص یہ گمان کرے، یہ سوچے کہ وہ دین کے اندر کوئی نئی چیز گڑھے، پیدا کرے، تو گویا اور اس کو مشروع سمجھے، شریعت سے ثابت شدہ سمجھے، تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل نہیں ہوا، اور وہ لوگ ایسے عمل کا اہتمام کر رہے ہیں بدعتوں کو ایجاد کر کے، جو اس بات
کی دلیل ہے کہ دین کامل نہیں ہے، بلکہ دین میں ابھی کچھ کتر بوت گھٹانے اور بڑھانے کی گنجائش ہے۔ اگر کوئی شخص دین شریف کے اندر، دین حنیف کے اندر جو کامل اور مکمل ہو گیا، اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، کوئی خرافات ایجاد کرتا ہے، تو گویا وہ یہ کہتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا ہے، اس میں ابھی کچھ بڑھانے کی، اضافہ کرنے کی گنجائش ہے۔ اور بلا شبہ اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ جھوٹی سوچ ہے، باطل ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالی پر تہمت لگانا ہے اور اس آیت کریمہ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی سے ٹکرانا ہے، لڑنا ہے اور اس سے بغاوت کرنا ہے۔ اگر عید میلاد النبی منانا مشروع ہوتا، شریعت سے، دین حنیف سے ثابت ہوتا، تو یقیناً اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بیان کر کے جاتے، بتلا کے جاتے، تاریخ بھی، کیفیت بھی، نوعیت بھی اور جگہ بھی، ساری چیزیں، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے لوگوں میں اپنی امت کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اگر بیان نہیں کیا تو ان کے بعد آنے والا کوئی نبی بیان کرے گا۔ آپ آخری پیغمبر ہیں، اور یہ بات سارے لوگوں کے لیے واجب ہے اور یہ ظاہر ہے کہ حق کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ کی شریعت جو دین حنیف آپ پر اتارا گیا ہے اس کی اتباع، اقتداء اور پیروی کریں، اور اس کے علاوہ بہت سارے حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب و سنت کے اندر مذکور ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے عید میلاد النبی کو مشروع قرار نہیں دیا ہے، نہ اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور نہ ہی اس کو کیا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی اجر اور ثواب بیان کیا ہے۔ اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ طیبہ ہم سارے لوگوں کے لیے، آنے والے، ہم لوگوں کے بعد آنے والوں کے لیے یہ بہترین اسوہ، بہترین نمونہ اور بہترین آئیڈیل ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنے والے تھے، اور اپنی امت کو اپنی راہ اپنانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک بھی بار اپنی زندگی میں عید میلاد النبی یا جشن عید میلاد النبی نہیں منایا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعد والوں سے سب سے زیادہ جاننے والے تھے کہ ہمارے اوپر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا حق ہیں، جاننے والے بھی تھے،
اور اللہ کے رسول کے حقوق کی ادائیگی کرنے والے تھے۔ صحابہ کرام کا دور 110 ہجری تک رہا ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے جشن آپ کی یوم پیدائش نہیں منائی ہے، آپ کا برتھ ڈے نہیں منایا ہے، جشن عید میلاد النبی نہیں منایا ہے۔ اسی طریقے سے آپ سے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے، آپ کے اشاروں پر قربان جانے والے خلفائے راشدین نے بھی نہیں منایا ہے، اور نہ ہی ان کے بعد کسی صحابی نے عید میلاد النبی نہیں منایا ہے۔ صحابہ کے بعد تابعین کا دور آتا ہے، تابعین نے بھی نہیں منایا ہے۔ ان کے بعد تابعین کا دور آیا ہے، انہوں نے بھی نہیں منایا ہے۔ یہ تینوں زمانہ اللہ کے رسول کا زمانہ، صحابہ کرام اللہ کے رسول کا زمانہ، خلفائے اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، یہ جو مفضل قرون ہے، سب سے بہترین زمانہ، یا جس کو اللہ کے رسول نے کہا، ان میں کبھی بھی نہ عہد رسول میں، نہ عہد صحابہ میں، نہ عہد تابعین میں کہیں بھی جشن عید میلاد النبی منانے کا نہ ذکر ملتا ہے اور نہ ہی ثبوت ملتا ہے۔ اب اگر ان کے بعد کوئی شخص یہ گمان کرے کہ وہ لوگ اللہ کے رسول کے حق کے بارے میں غافل تھے، نابلد تھے، جانتے نہیں تھے، یا ان لوگوں نے بعد والوں کے زمانے کے لوگ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بعد والے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں کمی کیا اور آپ کے یوم پیدائش کے دن کوئی عید، کوئی جشن، کوئی فنکشن نہیں منایا، یا دین کے اندر یہ ہے لوگوں نے چھپا لیا، تو گویا ان لوگ صحابہ کرام پر، خلفائے راشدین پر، تابعین پر اللہ کے رسول کے حقوق کی نا ادائیگی کرنے کی تہمت لگاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں زبان حال سے کہ دین مکمل نہیں تھا، اور دین کا یہ حق ہے کہ اس کو عید میلاد النبی منا کر کے مکمل کیا جائے۔ اللہ کی قسم، ایسا عقیدہ یا ایسا عمل وہی شخص کرے گا جو نہایت غیر عاقل ہو، جو صحابہ کرام کے اور اللہ کے رسول کے متبعین جو احسان کے ساتھ قیامت تک اتباع اور پیروی کرتے رہیں گے، ان کے بارے میں وہ نابلد اور ناواقف ہے۔ گویا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق آپ کے یا عید میلاد النبی منانے والوں کے زبان حال سے کہ عید میلاد النبی منایا جائے، صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، ائمہ مجتہدین نے منایا، تو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ گویا ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی؟ میرے بھائیوں ساتھیوں، جب یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ جشن عید میلاد النبی منانا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں موجود نہیں تھا، اور ان کے پیروکاروں تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں موجود نہیں تھا، نہ معروف تھا اور نہ ہی مشہور تھا، اور نہ ہی کرنے کا کہیں ثبوت ملتا ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ عید میلاد النبی یا جشن عید میلاد النبی منانا خرافات ہے۔ ایسی دین کے اندر ایسی ایجاد کردہ بدعت ہے جس کا کرنا، جس کا ماننا، جس کا اقرار کرنا، جس کی طرف دعوت دینا قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ امت محمدیہ پر یہ واجب ہے، امت محمدیہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم ترین حقوق میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق بنتا ہے کہ ایسی بدعتوں کا انکار کیا جائے، ایسی بدعتوں سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے اندر
مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ خیر الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین رہنمائی اور ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور ہدایت ہے۔ اور سب سے بری چیز دین کے اندر ثواب کی نیت سے کوئی ایسا عمل ایجاد کر لینا جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ہو، یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی، اے لوگو تمہارے اوپر میرے راستے کو پکڑنا فرض واجب ہے، اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنانا فرض اور واجب ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا، جو میرے بعد آئیں گے۔ تمسکوا علیہ بہا، اس کو خوب مضبوطی سے جکڑ کے پکڑ لو، اور یہاں تک کہ اپنے دانت آخری دانت جس کو چوبر کہتے ہیں یا داڑھ کے دانت کہتے ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور اللہ کے رسول نے خطبہ جمعہ میں آگاہ کیا، تحذیر کیا، ساودھان کیا، وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین کے اندر بدعتیں ایجاد کرنے سے بچو، کیونکہ ہر دین میں ہر ایجاد کی ہوئی بدعت یہ گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مسلمانوں، علماء کرام، عید میلاد النبی منانے والوں، اس کی دعوت دینے والوں اور اس کی تائید کرنے والوں، لولی لنگڑی دلیلوں سے، ضعیف اور موضوع روایتوں سے، صوفیہ کے اقوال سے اس کو ثابت کرنے والوں، اپنی آنکھیں کھولو۔ اللہ کی قسم، جو علم حق تمہیں ملا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا آپ نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو آج تک نہیں سنا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم نہیں ہے، یعنی قرآن اور حدیث سے اس کا ثبوت نہیں، تو وہ مردود ہے۔ کیا اس حدیث کی روشنی میں آپ یہ بات کہہ سکتے ہو کہ جشن عید میلاد النبی منانا بدعت نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے کیا ہے، خلفائے راشدین نے کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، صحابیات نے کیا ہے، تابعین اور تبع تابعین نے کیا ہے، ائمہ مجتہدین نے کیا ہے؟ ہر وہ عمل جس پر شریعت کی طرف سے حکم کرنے کا یا ثبوت کرنے کے بارے میں نہیں ہے، ہر سارا عمل وہ اس عمل کے کرنے والے پر لوٹا دیا جائے گا، مردود ہے۔ اور ایسے لوگوں پر جو جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، ان کے اوپر عذاب ہوگا۔ خالق سبحانہ و تعالی کی طرف سے، اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اس کی طرف سے ان کے لیے ویل ہوگا، جو جہنم کی ایک وادی ہے۔ جس کا عمل، جان لیجئے، جس کسی کا بھی عمل پاک شریعت سے، دین حنیف سے باہر ہوگا، وہ قطعاً مردود ہے۔ اور اس ایسا کام کرنے والا جس کا ثبوت قرآن و حدیث، صحیح احادیث سے نہ ہو، وہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کے بجائے، قریب ہونے کے بجائے، وہ دور ہوتا چلا جائے گا، مصطفیٰ کی راہ کو چھوڑتے ہوئے شیطان کی راہ پہ چلا جائے گا، اور وہ ہمیشہ دنیا کے اندر بھی اللہ کے ناراضگی کا مستحق ہوگا، اور دنیا اور آخرت کے اندر وہ خسارے میں ہوگا۔ اور اس کا یہ عمل، چاہے وہ عید میلاد النبی ہو، چاہے شب معراج ہو، چاہے رجب کا کنڈا ہو، یا اور جمعراتی بدعتیں ہوں، جو بھی ہوں، اس کا عمل روز قیامت خاکستر کر کے، جلا کر کے ہوا کی طرح اڑا دیا جائے گا، کیونکہ وہ شخص جو اس طرح کی بدعتیں گھڑتا ہے یا کرتا ہے، یا لوگوں کو دعوت دیتا ہے یا تائید کرتا ہے، وہ کھلم کھلا اس دین کی مخالفت کر رہا ہے، جو دین کامل اور مکمل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے
سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ آپ کو کیا یہ بات معلوم نہیں ہے کہ آپ کہیں سے واہی تواہی کی دلیلیں لے آؤ، کہیں سے عقلی گھوڑا دوڑا لو، کسی کی بھی بات کو مان کر کے جشن عید میلاد النبی مناؤ، تمہارے جشن میلاد النبی کا ثبوت کبھی بھی دین سے نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو تم چھپا سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کو اتارا ہے اور دین کی حفاظت کی گارنٹی اور ضمانت لی ہے۔ جب جب تم لوگ بدعتیں ایجاد کرو گے، بدعتوں کو فروغ دو گے، علماء اہل حق انگشت نمائی کریں گے، زبان سے آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کی بدعتوں کا پوسٹ مارٹم کر کے کھول دیں گے امت کے سامنے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمان باری تعالیٰ سورہ حجر آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ اور نگراں ہیں۔ تو چنانچہ جن لوگوں نے یہ عید میلاد النبی کی بدعت ایجاد کی ہے، یا مناتے ہیں، یا تائید کرتے ہیں، یا دعوت دیتے ہیں، وہ اپنے خواہشات نفس کے سب سے بڑے پیروکار ہیں، وہ شیطان کی ماں ہیں، جنہوں نے اللہ تعالی کے لیے شرکا بنا لیا ہے، اور یہ دین سے باہر کی چیز ہے اور ایسا کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ شورى کی آیت نمبر 21، ام لہم شرکا، کیا ان کے لیے کوئی ساجدار ہیں، شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے ان کے لیے دین کو اتار دیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بتلا دیا ہے کہ ظالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ ظلم کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ جو عید میلاد النبی کی خرافات اور بدعت ایجاد کے معاف کریں گے، یہ ظالم لوگ ہیں، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، انہوں نے اپنے دین پر ظلم کیا ہے، انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں پر ظلم کیا ہے، اور ان لوگوں پر تو ظلم کیا ہے جو اس وقت موجود ہیں، بلکہ ہمارے بعد آنے والوں پر ان لوگوں نے ظلم کیا ہے، کیونکہ یہ ساری بدعات و خرافات اور یہ خواہشات نفس کی پیروی اور منکرات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور اپنے بندوں کے مابین بھی ظلم کو حرام کر دیا۔ عید میلاد النبی کی بدعت ایجاد کرنا، اسے فروغ دینا، اسے منانا، اس کی تائید کرنا، اس سے بڑا شریعت میں ظلم کیا ہو سکتا ہے، جس کو نہ ہمارے رسول نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا۔ آج اس کو ہم دین مانیں، آج اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل مانیں، آج ہم اس کو امت محمدیہ کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک بہانہ مانیں۔ پتہ نہیں امت محمدیہ متفق ہو سکتی ہے اللہ کے کلام پر، نبی کے فرمان پر، اور کسی کے فرمان پر متفق نہیں ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑا ظلم، سب سے قبیح ظلم یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور لوگوں کے لیے ایسی عبادت ایجاد کرے جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو اس بدعت کے شدید ترین عذاب سے ڈرنا چاہیے، دردناک عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اس امت کو روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، جس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح اجالے اور منور ہیں، اور اس سے گمراہ دین سے، اس دین کے راہ سے گمراہ ہونے والا ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات پر ملال سے پہلے اپنی امت کے لیے واضح کر دیا کہ ہم دو چیز چھوڑ کر کے جا رہے ہیں،
ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی کی سنت، جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اور اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت منہج صحابہ کے مطابق سمجھا جائے گا۔ اللہ کی کتاب میں عید میلاد النبی کا کہیں دور دور کا ثبوت نہیں ہے، سنت رسول ہاشمی میں عید میلاد النبی کا ثبوت کہیں دور دور کا نہیں ہے، بلکہ وہ دین اسلام، وہ شریعت مطہرہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر پر اتارا اور دین کو مکمل کر دیا، اور امت محمدیہ میں سے کسی کو یہ گنجائش نہیں عطا کی کہ وہ اپنی طرف سے گھٹا لیں یا بڑھا لیں، بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں سے یا ان کے عقیدوں سے یا ان کی بدعتوں سے یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بری اور مبرہ اور پاک ہے، بالکل بری ہے، مبرہ ہے، پاک ہے۔ ایسے بدعتی عمل کا کہیں بھی ذرہ برابر بھی ثبوت نہیں ہے۔ عید میلاد النبی منانے والے بجائے اس کے ثواب پائیں بلکہ یہ عذاب پائیں گے، اپنی بدعت کی وجہ سے یہ گنہگار ہوں گے، قطعاً ان کو ثواب نہیں ملے گا۔ یاد رکھیں سنن ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول کا فرمان، ترکتکم علی محجۃ بیضاء، ہم نے تم کو روشن چمکدار راستے پر چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح منور اور اجالے ہیں، اور اس سے بھٹکنے والا ہلاک ہی ہو جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت کا بیان سنیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ملال ہو گئی۔ آسمان میں کوئی چڑیا اپنے پر نہیں ہلا پاتی، لیکن میرے بھائیو الا وقد ذکر اللہ منہ علما، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک علم دیا ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قول یاد کریں، واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ترک لنا السبیل نہجا واضحا واحل الحلال وحرم الحرام۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ملال اس وقت نہیں ہوئی جب تک کہ اللہ کے رسول نے ہمیں ایک نہایت واضح راستے پر چھوڑا، حلال کو حلال قرار دیا، حرام کو حرام قرار دیا۔ اللہ کے رسول نے نکاح بھی کیا، طلاق بھی دی، اور اللہ کے رسول نے جنگ بھی کیا، صلح بھی کیا۔ اگر ہم اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کتاب مقدس کے اندر قرآن مجید کا صفحہ سطر غور کریں اور اس پر تمعن کریں، سوچیں، تو ہم پائیں گے کہ اسی قرآن مجید کے اندر ایسی آیت بھی ہے جو دلیل ہے کہ اس کا عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایسی آیت ہے جس کے اندر عید میلاد النبی اور اس طریقے سے دوسری چیزیں سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، تو گویا اس کو حدیث نہ ملی، وہ کوئی حدیث نہیں پائے گا اس سلسلے میں، اور یہاں تک کہ صحابہ کا کوئی ایسا صحیح اثر نہیں ملے گا جس پر اعتماد کیا جائے کہ قرآن اور حدیث کے اندر، آثار صحابہ کے اندر، اعمال صحابہ کے اندر کوئی ہلکے درجے کی بھی دلیل نہیں ملے گی کہ عید میلاد النبی منانا درست اور جائز ہے۔ جب اتنی بات ہے کہ نہ قرآن میں ہے، نہ سنت رسول میں ہے، نہ قول رسول میں ہے، نہ عمل رسول میں ہے، نہ تقریر رسول میں ہے، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، تو یہ لوگ کہاں سے دین کے اندر بدعت لے کر کے آئے ہیں؟ بہت سارے حادثات عصر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں بہت سارے حادثات ہوئے ہیں جس کی کوئی اصل کتاب و سنت کے اندر دکھائیے کہ جس پر صحابہ کرام نے اس کو یاد یوم منایا ہو۔ یہ دراصل ایجاد کردہ چیز ہے، کس کی؟ رافضیوں کی، شیعوں کی، صوفیوں کی، جن کا نہ عقیدہ صحیح ہے اور نہ ہی عمل صحیح ہے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت بڑی قیامت ہے کہ ایک عمل کرنے والا عمل کرے اپنی رائے کی بنیاد پر،
اپنی فکر کے بنیاد پر، اپنے خواہشات نفس کی بنیاد پر، اور وہ خود خرافات میں پڑے اور ایسی خرافات میں پڑے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت سے ٹکرائے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دے۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عید میلاد النبی منانا یہ باطل ہے، یہ گمراہی ہے، یہ کجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرعاً اتارا نہیں ہے۔ یہ دین حنیف، دین اسلامی سے تمسک نہیں ہے، بلکہ دین اسلام سے یہ ایک طرح سے مخالفت ہے۔ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نبی کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے آپ سے ثابت صحیح سنتوں کو جانیں، اس کو اپنائیں، اس کو عام کریں، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، اور ایسی خرافات چیزیں جس کا کوئی ادنا بھی ثبوت نہیں ملتا ہے اس سے براءت ظاہر کرنے کے بجائے، اس کی تردید کرنے کے بجائے ہم اس کو اپنائیں۔ یہ کہاں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، اور کہاں ہے کتاب اللہ کا حق، اور کہاں ہے اللہ تعالیٰ کا حق؟ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہر وہ عمل جس کا ثبوت کتاب اللہ سے نہ ہو، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو، ہم اس کے اہتمام کرنے سے بے نیاز ہیں۔ ہمیں اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، اس کو رائج کریں۔ ہاں، ہم غور کریں، فکر کریں کہ وہ عمل جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہے اور قابل اعتماد علماء اہل سنت والجماعت نے، جن کو صحیح علماء اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، ان کی بصیرت سے، ان کے علم سے، ان کے رہنمائی سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اہل علم سے پوچھیں۔ لوگ پوچھیں اہل علم سے، یہ نہیں کہ فلاں صاحب طاہر القادری صاحب بہت بڑے علامہ ہیں، وہ اپنے من میں علامہ ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے صحیح علامہ نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ عید میلاد النبی اور اسی طرح ان کے جو بھی ہمنوا ہیں سارے کے سارے بدعتی ہیں، یہ بدعت کو رائج کرنے والے ہیں، بدعت کو دعوت دینے والے ہیں، شرک کو رائج کرنے والے ہیں، شرک کو اپنانے والے، فروغ دینے والے ہیں۔ ذرا آپ اپنے عالم سے پوچھو، اپنے مولوی صاحب سے پوچھو کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی اور مدنی زندگی میں کب، کس طرح، کس دن، کس تاریخ کو، کس طرح، کس نوعیت کا منایا ہے۔ اگر اللہ کے رسول سے منانے کا ثبوت ڈائریکٹ مل جائے الحمدللہ، نہیں ملے تو اس کو ردی کی ٹوکری میں چھوڑ دو، پھینک دو، کیونکہ عید میلاد النبی منانا یہ نبی کی شان میں گستاخی کرنا ہے، نبی کو گالی دینا ہے، نبی کے اوپر اتارے گئے دین کو ناقص اور ادھورا سمجھنا ہے، اور اس کے ذریعے قرآن کو جھٹلانا ہے، اور اس مسئلے میں اس کے ذریعے اللہ پر تہمت لگانی ہے۔ اللہ یہ تو جان لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ آپ کے اوپر اتاری گئی شریعت کے اندر جو کچھ ہے، چاہے کرنے کے معاملے میں اسے کیا جائے یا نہ کرنے کے معاملے میں اس سے بچا جائے، اور قطعاً کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس کا ثبوت قرآن اور صحیح احادیث سے نہ ہو۔ کیونکہ یاد رکھو آخر میں فرمان رسول، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی عمل کیا جس کے کرنے کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے منہج صحابہ کے مطابق نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ اور بدعتی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نہیں ملے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اسے نہیں ملے گی۔ بدعتی کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے، بلکہ بدعتی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی بدعتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور انشاءاللہ العزیز اگر وقت رہا تو ہم اگلے درس میں بتلانے کی کوشش کریں گے کہ جشن عید میلاد النبی میں کیا کیا حادثات ہوتے ہیں جو بدعت اور گمراہی کے علاوہ اور بہت سارے گناہوں کا ذریعہ ہے، آمین۔ انشاءاللہ العزیز اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سنت رسول کا پابند بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا بنائے، اور بدعتوں سے بچنے اور بچانے والا بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔